حجاج بن یوسف کے زمانے میں عبداللہ بن ہلال نامی ایک کوفی جادوگر تھا۔ یہ ایک دن کوفہ کی کسی گلی سے گزرا۔ وہاں کسی آدمی کا شہد بہہ گیا تھا اور لڑکے جمع ہو کر اس کو چاٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اللہ پاک ابلیس کو رسوا کرے، اللہ پاک ابلیس کو رسوا کرے۔ تو عبداللہ بن ہلال نے ان کو کہا کہ تم اس طرح سے مت کہو، بلکہ اس طرح سے کہو، اللہ پاک ہماری طرف سے ابلیس کو جزائے خیر دے، اس نے شہد گرایا اور ہمیں اس کا چاٹنا نصیب ہوا۔ کہتے ہیں کہ ابلیس ابن ہلال کے پاس آیا اور اس کو کہا، تمہارا مجھ پر احسان ہے کیونکہ تو نے بچوں کو مجھے گالیاں دینے سے روکا ہے، میں تمہیں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ پھر اس کو اپنی انگوٹھی دے کر کہا، تجھے جو حاجت بھی ہو اس سے پوری کر لینا۔ چنانچہ اس کو جو بھی ضرورت پیش آتی تھی اسی وقت پوری ہو جاتی تھی۔ حجاج بن یوسف کی ایک لونڈی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص نے حجاج کے محل میں مزدوری کی اور اس کی نظر اس لونڈی پر پڑ گئی اور اس مزدور کو اس لونڈی سے محبت ہو گئی۔ تو وہ مزدور ابن ہلال کے پاس آیا۔ یہ مزدور ابن ہلال کی بھی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس مزدور نے ابن ہلال سے اپنی حالت کی شکایت کی تو ابن ہلال نے کہا، آج میں اس کو تیرے پاس پیش کر دوں گا۔ چنانچہ اندھیری رات ہونے پر وہ اس لونڈی کو لے کر اس شخص کے پاس پہنچ گیا۔ لونڈی رات بھر اس مزدور کے پاس رہی، پھر وہ اس لونڈی کو ہر رات اس شخص کے پاس پیش کرتا رہا۔ اس خوف اور جاگنے کی وجہ سے لونڈی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ چنانچہ اس نے حجاج سے شکایت کی کہ جب لوگ سو جاتے ہیں میرے پاس کوئی شخص آتا ہے، مجھے ایک نوجوان کے گھر میں لے جاتا ہے اور میں صبح تک اس کے گھر میں رہتی ہوں۔ جب صبح ہوتی ہے تو میں اپنے آپ کو محل میں دیکھتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے زعفران کی رنگ والی خوشبو کا ایک تھال منگایا اور لونڈی سے کہا کہ جب تو اس شخص کے گھر تک پہنچ جائے تو یہ اس کے دروازے کو لگا دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر حجاج نے محافظ بھیج دیے۔ جب وہ اس نوجوان مزدور کو گرفتار کر کے لے آئے تو حجاج نے اس سے کہا، میں تجھے امان دیتا ہوں، تم مجھے اپنا قصہ سناؤ۔ چنانچہ اس نے سارا واقعہ سنا دیا کہ یہ کام ابن ہلال کا ہے، ابن ہلال اس لونڈی کو کسی طریقے سے ہر رات میرے پاس پیش کر دیتا ہے۔ تو حجاج نے ابن ہلال کو طلب کیا اور پوچھا، اے عبداللہ، تو نے ساری دنیا چھوڑ دی، صرف میرے ساتھ یہ شرارت کرنی تھی؟ پھر اس نے تلوار اور چمڑے کا فرش اس کے قتل کرنے کے لیے منگایا۔ کہتے ہیں کہ ابن ہلال بھی داغے کا ایک گولا نکالا اور اس کا ایک کنارہ حجاج کو تھما دیا اور کہا، تم اس کو قابو کر کے پکڑو، میں تمہیں اپنے قتل کرنے سے پہلے ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ پھر اس داغے کو فضا میں پھینکا اور خود اس داغے سے لپٹ گیا اور اوپر چڑھنے لگا۔ جب وہ محل کی اوپر والی منزل میں پہنچ گیا تو کہا، اے حجاج، تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور فرار ہو گیا۔ ایک مرتبہ حجاج کو اتفاق ہوا، اس نے ابن ہلال کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ تو ابن ہلال نے زمین پر کشتی کی طرح ایک نقشہ بنایا اور قیدیوں سے کہا، جو بھی تم میں سے بصرہ جانا چاہے وہ میرے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن کچھ لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے تو ان میں سے کسی نے بھی ان کو جیل میں نہ دیکھا۔ وہ سارے لوگ جو ایک کشتی کے نقشے میں سوار ہوئے تھے، سب کے سب اس جیل سے فرار ہو گئے۔